بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ قافلے میں جا رہے ہیں، کیا آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں سارے لوگ نیک ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے؟ تو بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ گھر میں سارے نیک ہوں تو ہم محلے میں نیکی کی دعوت دیں گے، محلے میں سارے نیک ہو جائیں گے یا سارے قبول اسلام کا شرف حاصل کریں گے تو پھر ہم شہر میں اور شہر سے پھر دوسرے شہر میں جائیں گے، یہ ضروری نہیں۔ ابھی مکہ مکرمہ کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو فتح مکہ میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا ارادہ فرمایا، کس لیے؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ طائف وہ علاقہ تھا جہاں امیر اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ایک خاندان تھا عمر کا خاندان، یہ قبیلوں کا سردار مانا جاتا تھا، 3 بھائی تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، انہیں نیکی کی دعوت دی، جھوٹے خداؤں کو چھوڑنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل نہیں کیا، بلکہ بدتمیزی کی، بلکہ گستاخی کی، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا۔ کس طرح؟ بدمعاش غلام اور بچے ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگایا، جو آوازیں کستے استغفر اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے۔ پھر انہوں نے پتھر برسانا شروع کیے، جس میں مبارک پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تنے نازنین پر پتھر برسانے لگے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر پتھر لگتے اور آپ زخموں سے چور چور ہونے کی بنا پر جب بیٹھ جاتے تو یہ آ کر اٹھاتے اور چلنے کا کہتے اور پھر پتھر مارتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، آپ آگے بڑھ بڑھ کر پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ ہر صحابی عاشق رسول، یہ بھی سچے عاشق رسول، آگے بڑھ کر پتھروں کی چوٹ سہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پتھر نہ پہنچے، یہ بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے اس قدر چور ہوتے ہیں کہ آپ کے مبارک نعلین، مبارک چپل جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سر زخمی ہو گیا تھا۔ ایک باغ میں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ اس باغ میں ایک عیسائی غلام عداس تھا، اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو گچھے کو لیا۔ جب میرے نبی، پیارے نبی، سوہنے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھا تو وہ غلام عداس حیران ہوا، کہنے لگا اس طرح کی بات اور کلمہ یہاں کے لوگ تو نہیں کہتے۔ فرمائے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عرض کی میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہ تو یونس بن متی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ حالات کیسے ہیں، زخموں کی چوٹ صحیح ہے اور نالین اقدس خون سے بھری ہوئی ہیں، اور جو 7 غلام ہیں ان کا سر پھٹ چکا ہے، زخمی ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی انفرادی کوشش فرما رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے، غلام نے جب یہ سنا تو میرے نبی کے ہاتھ چومنے لگا، پاؤں چومنے لگا، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو نیکی کی دعوت کی خاطر میرے نبی مکے سے باہر گئے، سفر کیا آپ نے، تو نیکی کی دعوت کے لیے سفر کرنا میرے نبی کی سنت اور سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اس راہ میں اگر تکلیف آئے تو اس تکلیف پر صبر کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ حضرات ضروری اعلان سنیے مجھے بڑی تکلیف پہنچی تو بھئی یہ صبر نہیں، اور صبر یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مصیبت زدہ کون ہے، صبر یہ۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔